الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کیسے گزاریں، کلاس نمبر 6۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیماریوں سے شفا یابی حاصل کی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ کا یہ مقرب بندہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک وہ وقت آیا، وہ گھڑیاں آئیں، جبریل امین تشریف فرما ہوئے، آپ نے زمین پر اپنا پاؤں بارک مارا، زمین سے چشمہ پھوٹا اور عرض کی گئی، اے ایوب علیہ السلام اس میں غسل کیجئے، اللہ آج آپ کو شفا دے گا۔ اور جب آپ نے غسل کیا، اللہ رب کریم نے آپ کو شفا دی۔ دن 10 محرم الحرام کا تھا، عاشورے کا دن تھا، جس دن خدا کا نبی شفا پائے، برکت والا ہو کہ نہ ہو، یہ وہ اللہ کا پیارا نبی 10 محرم الحرام کو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی فوج کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز کیا، آپ کو کامیاب فرمایا اور آپ سید الشہداء کے منصب پر فائز ہوئے، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس دن کون سی نیکیاں کی جائیں، کون سے نیک اعمال بجا لائے جائیں؟ تو احادیث میں آتا ہے، جس نے 10 محرم الحرام کو کسی طالب علم یا عالم دین کی زیارت کی، اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اس طالب علم یا عالم دین کے جتنے بالوں کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنے رتبے بلند کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، عاشورہ کا دن ہو، کوئی اللہ کا مومن بندہ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے اس بیمار تک پہنچنے کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مومن اس بیمار کی دلجوئی کی باتیں کرتا ہے، اس کی ڈھارس بندھاتا ہے، پھر تباہ پرسی کے بعد اٹھنے لگتا ہے، جیسے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 محرم الحرام کے دن کوئی اللہ کا مومن بندہ قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کرے تو اس نے گویا پورے سال اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی۔ اور 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن کسی یتیم کے پاس اگر بندہ مومن جائے، اسے شفقت سے پیار کرتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرے، اسے کوئی چیز دے، جتنے اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے رتبے بلند فرماتا ہے۔ جو 10 محرم الحرام میں اللہ کے سامنے روئے، گناہوں کو یاد کرے، مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن جو دوسرے مومن سے مصافحہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، اور جو اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومن کی اچھی بات سن کر اس پر عمل کرے گا، جب وہ قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن سنت عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ، 2 روزے اکٹھے، یہ بہت بڑا اس کا اجر ہے اور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک ہے، جو شخص 2 دشمنوں کو آپس میں ملا دے گا، جو آپس میں الجھے ہوئے ہوں، اختلاف رکھتے ہوں، قطع تعلق کر چکے ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنے اس کے دشمن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان تمام سے اس کی صلح کروا دے گا۔